السلام علیکم پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہو جائیں گے کہ کل ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے، تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے، مائیں بچوں کو گودیوں میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی، تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے، بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوں گے، وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے، پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کے ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی کے گھر میں مہندی لگی ہوئی ہوگی، صبح بارات آنی ہوگی، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا، کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح انہوں نے منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسے ہی شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی اٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی، سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے، ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی، کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراٹھا توے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی۔ حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول لی ہے، گاہک نے آ کے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا، 10 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی اٹھائی، ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے، ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دولہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھوں سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھوں سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھوں سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کر بھاگے گی، دولہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی، لڑکے والوں کو گھوڑے پر چڑھتا ہوا دولہا بھول جائے گا، میراثیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی، وہ مائیں جو چند لمحے پہلے اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی مائیں اپنے بچوں کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دیں گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچے۔ لیکن آج بچہ تو کون بچا، اللہ کے سوا آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے اپنے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی،
اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھروں کو گرتے ہوئے دیکھے گا، سنگے مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتے دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتے دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتے دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتے دیکھے گا۔ وقت یہ آئے گا تو بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ۔ آج نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا، آج ساتوں آسمانوں زمین کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کے اللہ کا فرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا؟ یا اللہ ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا، اور چشمے تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا، یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا اب اسرائیل باقی ہے۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کوئی اسرائیل کو مرتے دیکھے مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تنو تنہا اللہ کی ذات پاک ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائی بہنوں، تو یہ وہ دن ہے جس کا آنا طے ہے، یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہان ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیو، اس ٹوٹ جانے والے جہان سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، سائے کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ریت پر پانی تلاش کرنے والوں کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہے، اس عزت سے دھوکہ کھانے والوں کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، اس جوانی پر اترانے والوں کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں اور سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس جوانی کو کھا جائے گا، اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی، اماں مرتی نہیں ہے، ابا مرتا نہیں ہے، دعا کرو والد صاحب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے اللہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔